معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، دوستوں، بزرگوں، پچھلے دو ویڈیو جو آپ نے سماعت کیا، آپ نے دیکھا، وہ ان میں سے ایک تھا رمضان کی فضیلت کے بارے میں، اور دوسرا تھا چاند کے فضیلت کے چاند کے بارے میں، چاند کے مسائل اور رمضان کی فضیلت۔ اب آئیے، رمضان کے مہینے میں جو ایک اہم کام ہوتا ہے وہ ہے تراویح۔ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی سے سمجھتے ہیں تراویح کے بارے میں کہ تراویح کتنی رکعت ہے، تراویح کی فضیلت کیا ہے، تراویح کے بارے میں چند مسائل اور حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کریں جو ضروری اور اہم باتیں ہیں۔ تراویح مرد عورت سب کے لیے بالاجماع سنت موقدہ ہے۔ تراویح مرد عورت سب کے لیے بالاجماع سنت موقدہ ہے، اس کا ترک کرنا جائز نہیں، یعنی تراویح کو چھوڑنا یہ مرد عورت دونوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہ مرد حضرات مسجد میں پڑھیں اور خواتین حضرات تراویح جو ہے اپنے گھر کی جو مسجد بنائی ہے، گھر میں جہاں آپ عبادت کرتی ہیں، وہیں اسی جگہ پہ آپ تراویح کی نماز پڑھیں۔ تو تراویح مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے۔ اس پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مداومت فرمائی ہے، یعنی ہمیشہ خلفائے راشدین نے تراویح کی نماز پڑھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت اور سنت خلفائے راشدین کو اپنے اوپر لازم سمجھو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نبی نے فرمایا کہ میری سنت جو میں کر رہا ہوں اس سنت پر عمل کرو، اور جو میرے خلفائے راشدین ہیں ان کی سنتوں پر بھی عمل کرو، ان کی سنتوں کو بھی اپنے اوپر لازم سمجھو۔ تو تراویح یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے۔ اور تراویح ایسا نہیں کہ صرف خلفائے راشدین نے پڑھی ہے، بلکہ تراویح کی نماز خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تراویح پڑھی اور اسے بہت پسند فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تراویح کی نماز ادا فرمائی ہے، اور تراویح کی نماز کو آپ بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آئیے حوالہ سماعت کریں۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں قیام کریں ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے، اس کے اگلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے مطلب گناہ صغائر، جو بندہ تراویح پڑھتا ہے اس کا گناہ صغائر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تراویح ترک کیوں کی؟ وہ اس اندیشہ سے کہ یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز کو ترک فرمائی۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں ایک رات مسجد میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو متفرق طور پر نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے پڑھ رہا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو کسی کے ساتھ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی تنہا پڑھ رہے ہیں۔ تو فاروق اعظم نے مناسب جانا اور فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں مناسب جانتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کرا دوں تو بہتر ہو۔
تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک امام یعنی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکٹھا کر دیا۔ پھر دوسرے دن تشریف لے گئے تو ملاحظہ فرمایا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا فاروق اعظم نے کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی یہ ایک اچھی بدعت ہے۔ تو اسلام میں اگر کوئی اچھی چیز رائج ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین اسلام میں جس نے اچھی چیز کا ایجاد کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو اس پر ہمیشہ عمل کرے گا تو ان کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس دین اسلام میں اگر کوئی برائی کا ایجاد کرتا ہے تو اس کو اس برائی کا بھی گناہ ہوتا ہے، اور جو اس پر عمل کرتے ہیں تو ان کو ان سب کے برابر ان کو گناہ ملے گا جس نے اس برائی کا ایجاد کیا تھا۔ اب آئیے اس پہ جھگڑا چلتا ہے کہ تراویح کی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے، کوئی 8 پہ اٹکا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے 20 پہ ہے۔ تو صحیح تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں، آئیے حدیث پاک سے سماعت کریں۔ اب کیا ہے کہ جمہور کا جو مذہب ہے، جمہور کا جو مذہب یہ طریقہ ہے وہ یہ کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ علماء جمہور جس میں تمام علماء کرام متفق ہوئے ہیں وہ یہ کہ تراویح کی 20 رکعت ہیں، نہ 8 رکعت نہ 10 رکعت بلکہ 20 رکعت، اور یہی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ بیہقی نے بسند صحیح سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ثابت ہو گیا حدیث پاک کے روشنی میں کہ تراویح کی نماز نہ 8 رکعت ہے نہ 10 رکعت، بلکہ خلفائے دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ 20 رکعت ہی تراویح پڑھتے تھے۔ اور عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عہد میں بھی یوں ہی تھا۔ اور موطا میں یزید بن رومان سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں لوگ رمضان میں 23 رکعتیں پڑھتے تھے۔ 23 رکعتیں بہقی نے کہا ہے کہ اس میں 3 رکعتیں وتر کی ہیں۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم فرمایا کہ رمضان میں لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھائیں، نیز اس کے 20 رکعت ہونے میں یہ حکمت ہے کہ فرائض و واجبات کی اس سے تکمیل ہوتی ہے، اور کل فرائض و واجب کہ ہر روز روزانہ ہم فرائض جو واجبات پڑھتے ہیں وہ 20 رکعتیں ہیں، لہٰذا مناسب یہ بھی ہے کہ 20 ہوں، یعنی رکعتیں تراویح کی 20 ہوں، اور وہ مکمل برابر ہو جاتا ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تو یہ جو فرائض ادا کرتے ہیں اور پھر جو وتر پڑھتے ہیں یہ تمام ملا کر کے 20 رکعت ہوتی ہے۔ تو مناسب یہ ہوا کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ جب یہ 20 رکعت ہیں تو تراویح بھی 20 رکعت ہی ہو۔ اب تراویح میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، کوئی جس کو جو یاد ہوتا ہے وہی پڑھتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے وہ سماعت کریں کہ تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت موقدہ ہے، اور 2 مرتبہ فضیلت اور 3 مرتبہ افضل ہے۔ لوگوں کی سستی کی وجہ سے ختم کو ترک نہ کریں۔ اگر کہیں کسی محلے میں، کسی شہر میں کہیں اگر لوگ یہ کہے بھائی اتنا ٹائم لگتا ہے، ہمیں دقت ہوتی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے قرآن پاک کا جو ختم ہوتا ہے اس کو نہ چھوڑا جائے، اور قرآن پاک مکمل ختم کریں، کیونکہ 1 مرتبہ قرآن پاک تراویح میں ختم کرنا سنت موقدہ ہے۔ اب اس کے بعد تراویح کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ تراویح کی نماز جو ہے 10 سلام سے ہے، 20 رکعت، یعنی ہر 2 رکعت میں 1 بار سلام پڑھیں گے، اور پھر جب 4 رکعت مکمل کر لیں گے تو 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد وہ دعا پڑھیں گے۔ دعا کیا ہے؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اعذنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ تو یہ ہو گیا
تراویح کی بعد کی دعا۔ معزز سامعین اکرام، آج کے لیے بہت اتنا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک میں ختم قرآن پاک کرنے اور مکمل تراویح پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور آنے والے مہینے میں جو رمضان کا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بخشش عطا فرمائے۔ اور معزز سامعین کرام، یہ جو باتیں میں نے بتائی یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو پسند آیا ہو یہ باتیں تو ہماری ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا، کہ لوگوں تک پہنچاؤ اگر تم ایک بھی بات تم جانتے ہو، تمہارے پاس اگر ایک بھی آیت ہے تو تم لوگوں تک پہنچاؤ۔ مجھے سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس ویڈیو کو پسند آئے ہوں تو لوگوں تک پہنچائیں اور شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو۔ السلام علیکم۔